بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بھائیو، اللہ جل مجدہ نے آج کی اس آیت مبارکہ دے اندر اپنے کچھ خاص بندیاں دا ذکر فرمایا جڑے اللہ دی رضا واسطے اپنے آپ تک بیچ چھڑدے نے، یعنی نہ وہ اپنے مال دی پرواہ کردے نے اور نہ ہی وہ اپنی جان دی پرواہ کردے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا لوکاں دے وچوں کوئی انج دا بھی ہے کہ انج دے لوکی بھی نے کہ جڑے اللہ دی رضا واسطے اپنے آپ تک ویچ چھڑ دے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندیاں تے بڑا مہربان ہے۔ یہ اپنی جان کون ویچتے سی؟ اس آیت دے شان نزول دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ جدوں سرکار نے مکے تو مدینے ہجرت فرمائی تو سرکار تے پہلا چلے گئے، بعد دے وچ صحابہ کرام دے وچوں جڑے رہ گئے سی انہاں چوں حضرت صہیب ابن سنان، عمار بن یاسر اور انہاں دی والدہ سمیہ اور والد یاسر اور حضرت بلال اور خباب رضی اللہ تعالی عنہم اے مکے دے وچوں ہجرت دے ارادے نال مدینے پاک ول روانہ ہوئے۔ راہ دے وچ کافر لوکاں نے انہوں نے روک لیا۔ حضرت خباب اور حضرت ابو ذر اے تے اتھوں بھجن کامیاب ہو گئے تے حضرت یاسر جڑے سن انہاں نوں کافراں نے قتل کر چھڑیا۔ انہاں دی جڑی بیوی سی نا حضرت عمار دی ماں سمیہ، انہاں ظالماں نے اس بی بی دے دونوں پاؤں دو اونٹاں دے پیراں نال بن کے، یعنی ایک پیر نو رسا پا کے ادھر اونٹ نال بن دیتا، دوسرے نو رسا پا کے دوسری طرف اونٹ نال بن دیتا اور اونٹاں نو چلایا، جدے تو وہ شہید ہو گئی، یعنی انہاں دا جسم پھٹ گیا۔ اور حضرت صہیب رومی جڑے سن یہ وڈیرے سن، 100 سال دے بڈھے سن، لیکن کمال دے تیر انداز سن، اور انہوں نے اپنا تیر کمان سنبھالیا تے کافراں فرمان لگے کہ کافرو جدوں تک میرے تیر ختم نہ ہو جان تسی میرے کول نہیں آ سکدے، ایک تیر نال میں کئی لوکاں نوں ہلاک کراں گا، تیراں دے بعد پھر تلوار دی واری ہے اور تہاڈی جماعت نوں میں کھیت دی طرح کٹ کے رکھ دیاں گا۔ میں بڈھا آدمی ضرور ہاں
یا میرے نال ایک سودا کر لو کہ میرے جان نال تہاڈا ویکھو نقصان کوئی نہیں اور رہن نال تہاڈا فائدہ کوئی نہیں، تسی میرے نال یہ سودا کرو کہ تسی مینوں میرے مدنی محبوب دے کول جان دیو کہ او دے بدلے میں مکے دے وچ جڑا مال ہے نا ایک جگہ تے رکھیا ہوئے، وہ مال جڑا ہے نا وہ دا پتہ میں تمہیں دس دینا، وہ مال جڑا ہے وہ تسی لے لو تو مینوں مدینے اپنے محبوب کو جان دیو۔ کافر جڑے سارے اس گل تے راضی ہو گئے، انہاں اپنے مال دا پتہ دس دیتا۔ ہن کافر مکے وال چلے گئے، اے مدینے وال جڑے سن آ گئے۔ مدینے پاک آ کے سب تو پہلا سیدنا ابوبکر صدیق نال ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے صہیب تسی بڑا نفع دا کاروبار کر کے آئے ہو۔ حضرت صہیب پوچھنے لگے کہ کیڑا کاروبار؟ ادوں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ جدوں تو اپنا مال کافراں نوں دے کے جان چھڑا کے ایتھے آیا ہے، اللہ نے قرآن دی آیت اتار کے تیرے اس تجارت دا، تیری اس اجرت دا اللہ نے قرآن چ ذکر فرمایا۔ اللہ نے تیرے واسطے آیت اتاری ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوکاں دے وچوں کوئی انج دا بھی ہے کہ جڑا اللہ دی رضا واسطے اپنی جان تک جڑا کہ وہ ویچ چھڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت دے وچ آندا ہے کہ اجرت جدوں سرکار نے فرمائی اس رات نو کہ کفار مکہ نے حضور دے دولت خانے دا، حضور دے گھر مبارک دا محاصرہ کیتے آ، تے ادوں سرکار نے اپنے بستر پاک تے حضرت علی کرم اللہ وجہ نو لٹایا تے خود روانہ ہو گئے۔ اس موقع تے اے ایت اتری اور حضرت جبریل مولا علی دے سرانے اور حضرت میکائیل آپ دے پیران دی طرف کھڑے ہو کے کہ پہرا دے رہے کہ اور نال فرماندے رہے کہ تانوں مبارک ہوئے، اج تواڈے تے تواڈا رب فخر فرماندا ہے تے تساں اپنی جان نو اس دے محبوب تے نثار کر دیتا، کمال کر دیتے۔ یہ واقعے دے شان نزول دے وچ آندے نے۔ بہرحال جس دے اندر ایک بہت وڈا سبق جڑا ہے وہ دتیا کہ اے بندے اس دنیا دی زندگی دے اتے مطمئن نہ ہو کے بہ جا۔ اللہ قرآن دے اندر ہی انہاں لوکاں دا ذکر کیتا، سورہ یونس دے اندر اللہ فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ جڑے بے شک جڑے لوگ سانو ملن دی امید نہیں رکھتے۔ یعنی دیکھنا ایک ذہن ہے کہ کچھ ذہن یہ بنیا ہوں کہ یار میں جنہ بھی جیواں گا مینوں موت آنی ہے تو میں مر جانا ہے، بارگاہ ربی دے وچ میں پیش ہونا ہے تو اوتھے میں اپنے عملاں دا حساب دینا ہے، لہذا وہ نیکیاں کرن دی کوشش کردا ہے کہ میں جاندیاں کچھ نال نیک عمل لے لاں۔ اور کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے یہ سمجھنے ہو یار ویکھی جائے گی، بے شمار دنیا اس بھلیکھے دے وچ ویکھی جائے، مردیاں نو ویکھدا ہے، ہتھی جنازے کراندا ہے، دفن ہتھاں نال کردا ہے، مٹی ہاتھاں نال قبر تے پاندا ہے، لیکن پھر بھی اس چیز تو غفلت دے وچ وہ سمجھدا کہ صرف دنیا دی زندگی ہے، ایتھے ہی عیش کر لیے، وہ دی ساری بھج دوڑ دنیا واسطے، وہ دی سوچ دنیا واسطے، وہ دی جوانی دنیا واسطے، وہ دی سارے کام جڑے نے دن بھی تے رات بھی وہ دنیا واسطے ہے۔
اللہ فرماندا ان الذین لا یرجون لقاءنا کہ بے شک جڑے سانو ملن دی امید نہیں رکھدے ورزو بالحیات الدنیا اور دنیا دی زندگی پسند کر بیٹھے وطمئنوا بہا اور ایدے تے مطمئن ہو گئے اس دنیا دے تے مطمئن ہو گئے کہ اس دنیا ہی سب کچھ ہے اللہ فرمایا والذین ہم عن آیاتنا غافلون یہ ساری ایتاں تو غفلت کرتے ہیں جدو قرآن دے اندر اللہ دی ذات نے بار بار قیامت دا ذکر کر کے دس دیتا ہے کہ اے انسان ایک دن تو میرے سامنے بھی کھلونا ہی تے سانبا کر کے آئیں جرا اللہ اکبر اللہ اکبر نال ہی دوسرے لوگ جڑے جنہاں نے یقین ملاقات دا انہوں نے بارے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بے ایمانہم بے شک جڑے لوگ ایمان لیان دے چنگے کام کیتے اور انہاں دا رب تے جو ایمان ہے او دی وجہ تو اللہ انہاں نو راہ دے گا سیدھی راہ تے ٹورے گا اور اللہ فرمایا انہاں نو پھر میں جنت جڑی دیاں گا تجری من تحتہا انہار فی جنت النعیم اور اس جنت دے وچ نہراں چلدیاں ہونگیاں اور نعمتاں دے باغاں دے وچ او سدا رہن گے تفسیر نعیمی دے اندر جلد نمبر 11 دے اندر میں ہن مطالعہ کر رہا سا او دے وچ آیا کہ اس آیت مقدسہ دی روشنی دے وچ اللہ مومن واسطے 1 میل لمبا چوڑا جڑا نا دسترخوان بچھائے گا جنہاں نے اج محنت کی تھی جویں صحابیوں نے کی کیتا نا اپنا سارا مال بھی دے چھڑیا سارا کچھ دے کے کہنا بڑا سوکھا ہے کر کے وکھانا بڑا اوکھا ہے اج 10 روپیے 100 روپیہ مسجد وچ یا کسی نیک کام چلاندیاں 20 واری بندہ سوچدا ہے تو لیکن انہاں سب کچھ ساری عمر دی کمائی اے اپنے بڑھاپا نہیں ویکھیا کہ میں بڑھاپا ہن میں کی کھاواں گا وہی 4 آنے میرے کام آ جان گے نہیں انہیں ویکھیا کہ رب تے رسول راضی ہونے چاہیے نے اگر رب تے رسول راضی ہو گئے تو میری کائنات جڑی ہے وہ بن جائے گی دنیا بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی اللہ اکبر پھر رب بھی پھر بڑا قدردان ہے ان اللہ شاکر علیم اللہ بڑا قدردان ہے اللہ فرماندا ہے کہ میں انہاں نو ایسی جنت دینی جہدے تھلے نہراں بھی چلدیاں نے تے سدا او باغ عطا کرنے نہیں جنہاں تے ہر ویلے پھل لگا رہندا وہ دے وچ لکھیا کہ جنتی نو اللہ 1 میل لمبا جناب والا اللہ دسترخوان وہ سامنے بچھوائے گا اس دسترخوان دے اتنے 1,70,000 قسم دے پیالے ہون گے انہاں چ 1,70,000 قسم دا کھانا ہوئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنتیوں کھاؤ پیو یہ تمہیں کوئی کسی قسم دا زیادہ کھان دی وجہ تو بیماری نہیں آئے گی کوئی نقصان نہیں ہوئے گا بلکہ تمہیں ڈکار آئے گا اور ہلکا یا پسینہ آئے گا روٹی بھی ہضم ہو جائے گی پانی والا نظام بھی ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فرمایا پھر اس ویلے اے جڑے نا جنتی کہ او آکھن گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم اللہ فرمایا کہ انہاں دی دعا یہ ہوئے گی کہ اے اللہ تینوں پاکی ہے نعمتاں دے اللہ پہاڑ لا دے گا آکھن گے یا اللہ تینوں پاکی ہے انہاں دی دعا یہ ہوئے گی وتحیاتہم فیہا سلام اور انہاں دا کام کی ہونا ہے یعنی اتنے نہ کوئی کام ہے جڑا لیوی فیکٹری جانا ہے میں دفتر جانا ہے یا میں مزدوری کرن جانا ہے اتنے 1000 غم دنیا 4 بندے نے لگے لیکن اللہ فرمایا اج تو محنت کر رہا اج مینوں راضی کر رہا اج میرے نبی دی پیروی کر رہا تے ویکھی اس جنت دے اندر کہ تینوں کوئی کام نہیں ہوئے گا تو جنتی میں بس جدو ملے گا تے ادوں سلام تینوں کرنا پوے گا ادو سلام بول دے باقی اللہ فرمایا با آخر دعواہم پھر انہوں نے آخری دعا یہ ہوئے گی ان الحمدللہ رب العالمین کہ ساریاں خوبیاں اس سونے رب دے واسطے نے
جیڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے، جیڑا سارے جہاناں نو پالدا وے۔ اللہ اکبر، اے او اللہ جل مجدہ قدر پیا کردا ہے اپنے بندیاں دی۔ اور دوسری چیز جڑی ہے اے دے اندر اللہ دی ذات نے سورہ انعام دے اندر جا کے ارشاد فرمائیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، بلکہ اے دے وچ ہی ایک ہور آیت مقدسہ ایسی ہے کہ اللہ دی ذات نے فرمایا کہ اے بندے، ما من شفیع الا من بعد اذن ہی، تیرا کوئی بھی سفارشی میری اجازت تو بغیر نہیں بولنا۔ اور ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، اور اللہ فرمایا اے تہاڈا رب تے پھر تو دی بندگی کر، تے ذرا غور و فکر کر کیوں نہیں دھیان کردا۔ یعنی جس طرح انسان نو پھڑ کے جھنجھوڑی دا نا، اور تو ستا پیا جاگنا ہے، تیری عقل کتھے گئی؟ اللہ بھی فرماندا کیوں نہیں غور کردا کہ اپنے رب دی عبادت کر، الیہ مرجعکم جمیعا، اور تانوں سب نو اللہ دی طرف ہی لوٹنا میں، اور وعد اللہ حق کا، اور اللہ دا وعدہ بھی سچا ہے، ہو کے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ بے شک پہلی باری بھی کائنات اللہ ہی بنائی ہے۔ ادھے وچ انسان، حیوان، چرند پرند، زمین، آسمان، چند، ستارے، سورج، سب کچھ، ہواواں، سمندر دیاں لہراں، پہاڑاں دیاں چوٹیاں، اے سب کچھ اللہ دی ذات نے بنایا ہے۔ یہ ابتدا انسان تو پہلے کوئی انسان نہیں سی، جانور تو پہلے کوئی جانور نہیں سی، آسمان تو پہلے کوئی آسمان نہیں سی، لیکن انہیں کہ کی کیتا کہ انہیں ابتدا سب جدوں کچھ نہیں سی سب کچھ بنا چھڑیا ہے، اور جدوں اللہ فرمایا یہ سب کچھ مٹ جانا ہے، انہیں دوبارہ بھی اس رب نے ہی لٹانا ہے۔ اور کیوں لٹانا ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ نیک عمل کرنے والیاں نو انصاف دے نال انہاں دا اجر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے بھائیو کہ اج جڑا نا کچھ اس جان نو اگر مشکل دے وچ پا بھی لیا، یعنی نیند دی سانو تو بڑی آسانی ہو گئی کہ دین گھر دے وچ بیٹھے ہی مل گیا، اور تھوڑی جی محنت ہے کہ جے اگر وہ ایسی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ نو 5 وقت یاد کرے بندہ، وہ دا خوف، وہ دی ڈر رکھے، تو انشاءاللہ اللہ دی فضل نال بندہ اس دنیا چ بھی کامیاب ہے اور آخرت چ بھی کامیاب ہے۔ وآخر دعوانا